رقص بسمل، تحریر نبیلہ عزیز، قسط نمبر 10۔ آج میں جتنے بھی سنگھار کر لوں لیکن تم سے زیادہ خوبصورت نہیں لگ سکتی، فارا نے ڈریسنگ ٹیبل کے بڑے سے آئینے میں اپنا گولڈن شیڈ کا آئی میک اپ دیکھتے ہوئے منہ بسور کر کہا، اور اس کے ہاتھوں اور بالوں کے لیے پھولوں کے گجرے سیٹ کر کے رکھی ماورا چونک کر اسے گھورنے لگی۔ اف، کیا مصیبت ہے یار، اب تمہیں کیا غم کھائے جا رہا ہے؟ تم ٹھہری دلہن اور میں بیچاری دلہن کی سہیلی، میرا اور تمہارا کیا مقابلہ؟ ماورا جھنجھلا گئی۔ میرا اور تمہارا کوئی مقابلہ نہیں ہے، مگر تمہیں کس نے کہا تھا کہ اتنی خوبصورت لگو؟ فارا کی خفگی پہ بیوٹیشن بے ساختہ ہنس پڑی۔ مس فارا، کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، تھوڑا سا برداشت کریں، بیوٹیشن نے ہنس کر کہا، لیکن فارا کی خفگی کم نہیں ہوئی تھی۔ کیسے برداشت کروں؟ یہ کبھی اتنا تیار ہی نہیں ہوئی، کبھی سجی سوری ہی نہیں، اور آج جب سجی سوری ہے تو اگلی پچھلی ساری کسر پوری کر دی ہے۔ میری اپنی نظر نہیں ہٹ رہی تو باقی لوگوں کی کیسے ہٹے گی؟ فارا چڑھ کر بولی۔ ماورا پھولوں کے گجرے بیڈ پر رکھ کر مسکراتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ لوگوں کی نظر تم سے ہٹے گی تو میری طرف اٹھے گی، تمہاری موجودگی میں مجھے کوئی دیکھے گا ہی نہیں۔ ویسے ایک حل ہے۔ کیا؟ فارا لٹھ مار قسم کے انداز میں بولی۔ میں اپنے بال کیچر میں باندھ لیتی ہوں، جولری اتار دیتی ہوں اور واش روم میں جا کر منہ ہاتھ دھو آتی ہوں۔ تمہاری ٹینشن ختم۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ کر لوں ایسا؟ ماورا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فارا اسے ہنوز گھورتی ہوئی بیوٹیشن کے سامنے سیدھے ہو کر بیٹھ گئی۔ اب اتنی بھی اچھی نہیں لگ رہی ہو، دراصل میں نے تمہیں پہلی بار اس روپ اور اسٹائل میں دیکھا ہے، اور میں تمہیں اس روپ میں پہلی بار ہی دیکھوں گی، ماورا نے کہتے ہوئے بیوٹیشن کو ذرا جلدی ہاتھ چلانے کا اشارہ کیا۔ اور ٹھیک 1 گھنٹے بعد وہ لوگ حماد کی گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ میرج ہال پہنچی تھیں، جہاں سب لوگوں نے ان کا استقبال مووی کیمرہ اور ڈیجیٹل کیمرہ کی فلیش لائٹس اور پھولوں کے ساتھ کیا تھا، اور انہی لوگوں میں ایک تیمور حیدر بھی تھا جو ماورا مرتضیٰ کے لیے اپنا دل فرش راہ کیے بیٹھا تھا، اور آفاق یزدانی سے بھی زیادہ بے چین تھا کہ فارا کب آئے گی اور ماورا کو کب دیکھ سکے گا۔ اور جیسے ہی وہ فارا کے ساتھ گاڑی سے اتری، تیمور حیدر کا دل ایک ہی جست میں ماورا مرتضیٰ کے لیے ریڈ کارپٹ کی طرح بچ گیا تھا، اور وہ سہج قدم اٹھاتی اس کی جان تک آ گئی تھی۔ زنک اور بلو کلر کمبینیشن کی لمبی شرٹ اور چوڑی دار پجامے میں ملبوس ماورا مرتضیٰ کیمرے کی تیز لائٹس میں اور بھی زیادہ دمک رہی تھی۔ اس کے سیاہ سلکی لمبے بال اور زنک کلر کے آویزے کئی لوگوں کو متوجہ ہونے پر مجبور کر گئے تھے، لیکن تیمور حیدر کی دھڑکنیں اس کی دودھیا کلائیوں میں پہنے ہوئے پھولوں کے گجروں میں الجھ گئی تھیں، اور نظریں تھیں کہ ہٹائے نہیں ہٹ رہی تھیں، جبکہ ماورا سب کی نظروں سے بے نیاز بڑے اعتماد سے چلتی فارا کو سہارا دیے اسٹیج کی طرف بڑھ گئی، جہاں آفاق یزدانی وائٹ شلوار کرتے میں ملبوس، گلے میں سرخ رنگ کا پٹا ڈالے پہلے سے فارا کا منتظر کھڑا تھا۔ السلام علیکم، آفاق نے ہی سلام میں پہل کی تھی۔ وعلیکم السلام۔ شگنا دی رات مبارک، ماورا نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اسے مبارکباد بھی دے ڈالی تھی، اور فارا اس مبارکباد کو سن کر سر جھکا گئی تھی۔ خیر مبارک مس ماورا، کیسی ہیں آپ؟ آفاق کی ملاقات پہلی بار ہوئی تھی، لیکن پھر بھی پہلی نظر میں ہی پہچان گیا تھا۔ اوہ، یعنی غائبانہ تعارف ادھر بھی ہے؟ ماورا کو دلچسپ حیرت کا سامنا ہوا تھا۔ ایک تو تعارف نہ دیکھیے، بلکہ یہ دیکھیے کہ ہم دونوں ایک ہی دل کے مکین ہیں، اور ایک ہی انسان کے چاہے گئے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم ہی ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے تو اور کون پہچانے گا؟ آفاق کافی خوشگواری سے بولا۔ ماورا نے اسے ستائشی نظروں سے دیکھا۔ بات تو بہت عمدہ کہی ہے آپ نے، غور کرنا پڑے گا، ماورا مسکرائی۔ ضرور، کیوں نہیں، لیکن ذرا بیٹھ کر اور ذرا اطمینان کے ساتھ۔ آفاق نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نو تھینکس، ہم اس وقت کسی ڈنر یا کسی دعوت پر آئے نہیں ہیں کہ اطمینان سے بیٹھ کر کسی بات یا کسی مسئلے پر غور کریں، بلکہ ہم لوگ اس وقت آپ کی شادی کے فنکشن میں موجود ہیں، اس لیے اب اس مسئلے پر غور ہو سکتا ہے کہ آپ کو تیل کیسے لگائیں اور مہندی کیسی لگائی جائے۔ سو پلیز میں چلتی ہوں اور آپ دونوں تشریف رکھیں، یہ وقت آپ دونوں کو غور فکر کرنے کا وقت ہے، ماورا نے کہتے ہوئے فارا کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر صوفے پہ بٹھا دیا اور آفاق کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تھینک یو، آفاق مسکرایا۔ یو ویلکم، جواباً وہ بھی مسکراتی ہوئی اسٹیج سے اتر گئی۔
اس کا رخ اسٹیج کی بائیں طرف تھا، جن میں سے ایک میز کا وہ انتخاب کرتے ہوئے بڑے پرسکون انداز میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اتنے میں ہی لان کے سامنے والے حصے میں فارا کے بہن بھائیوں اور سب کزنز کا ڈانس اور شادی کے حوالے سے بھنگڑا ٹائپ میوزک بھی شروع ہو گیا تھا۔ دیکھتے ہوئے ماورا بھی سب کی طرح آہستہ آہستہ تالیاں بجانے لگی تھی، اور یوں ہی تالیاں بجاتے ہوئے اس کی نظر اپنے دائیں بائیں اٹھی تو وہ تیمور حیدر کو اپنی سمت دیکھتے پا کر اندر سے کھول اٹھی تھی، لیکن پھر بھی اپنے چہرے سے کچھ بھی ظاہر کیے بغیر اس نے بہت ہی غیر محسوس انداز میں اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا، اور وہ دوبارہ سے باقی سب لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ ارے ماورا بیٹا، یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ تم بھی آؤ نا، باقی سب کی طرح انجوائے کرو۔ فارا کی والدہ منظر رحیم ماورا کو یوں سب سے الگ تھلگ اور اکیلے بیٹھے دیکھ کر فوراً قریب آئیں۔ او آئی ایم سوری آنٹی، میں اس ہلے گلے کی عادی نہیں ہوں، میں یہاں اکیلی بیٹھ کر بھی انجوائے کر رہی ہوں۔ ڈونٹ وری، آپ میری طرف سے ریلیکس رہیں پلیز۔ ماورا منظر رحیم کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ارے بیٹا، فارا نے صبح ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ میں پوری شادی میں کسی اور کا خیال رکھوں نہ رکھوں، لیکن ماورا کا خیال ضرور رکھوں، کیونکہ تمہاری یہاں کسی سے بھی جان پہچان جو نہیں ہے، اس لیے میں سب کو چھوڑ کر صرف تمہارے پاس آئی ہوں، منظر رحیم مسکراتے ہوئے بتا رہی تھیں۔ نہیں آنٹی، آپ پلیز پریشان نہ ہو، میں ایزی ہوں، اس نے جواب دیا۔ وہ مطمئن ہو کر پلٹ گئیں۔ ماورا مسکراتے ہوئے پلٹی تھی کہ قریب آتے تیمور کے کندھے سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ اوہ سوری، تیمور اس کے ذرا سے ٹکرانے پہ ہی اندر سے سٹپٹا گیا۔ اٹس اوکے، ماورا اتنے سے تصادم پہ عام لڑکیوں کی طرح بپھڑنے والی نہیں تھی۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ تیمور کو بات کرنے کا بہانہ مل گیا تھا۔ فائن، وہ اپنے سنجیدہ موڈ میں آ چکی تھی۔ کتنی فائن؟ تیمور مسکرایا۔ جتنی پہلی ملاقات میں تھی، اس کا انداز لاپرواہ تھا۔ لیکن مجھے تو پہلی ملاقات سے بھی زیادہ فائن لگ رہی ہیں۔ تیمور نے اسے نرم نگاہوں سے جانچا۔ صرف پہناوے کی وجہ سے، ہے نا؟ ماورا نے اپنے ڈریس کو ایک نظر دیکھا اور استہزائی انداز میں پوچھا۔ پہناوا بھی تو انسان کی ذات کا ترجمان ہوتا ہے، اس کے موڈ کی عکاسی کرتا ہے، اور آپ کا پہناوا تو اس وقت یہی کہہ رہا ہے کہ آپ بہت خوش ہیں اور بہت اچھے موڈ میں ہیں، اس لیے۔ تیمور نے کہتے کہتے بات درمیان میں ادھوری چھوڑ دی تھی۔ اس لیے؟ ماورا نے تیمور حیدر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس لیے کوئی بھی اچھی بات کی جا سکتی ہے۔ تیمور نے اپنا ادھورا جملہ مکمل کیا تھا۔ کر سکتے ہیں، لیکن ایک لمٹ کے اندر، کیونکہ لمٹ کے کراس کرنے والے لوگ مجھے سخت ناپسند ہیں۔ ماورا نے 2 سیکنڈ سوچنے کے بعد اسے اجازت دے دی تھی، مگر ساتھ ہی اسے یہ بھی جتا دیا تھا کہ وہ اپنی حد میں رہے۔ یعنی آپ کو لمٹ میں رہ کر بات کرنے والے لوگ پسند ہیں؟ تیمور نے اگلی کڑی ملائی۔ کہہ سکتے ہیں، ماورا کی لاپرواہی ہنوز تھی۔ اوکے، اب تو میں پوری کوشش کروں گا کہ لمٹ میں رہ کر ہی بات کروں، تیمور بے ساختگی میں کہہ گیا تھا، لیکن ماورا نے اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے ذرا ٹھٹک کر اس کے چہرے کی سمت دیکھا تھا، اور اس بار وہ اس کے سامنے نظروں کا زاویہ بدل گیا تھا۔ کافی اچھے لگ رہے ہیں آپ، ماورا نے اسے سرتاپا دیکھتے ہوئے وہ کہہ دیا تھا جو تیمور کبھی بھولے سے بھی اس سے امید نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے یک دم رخ موڑ کر ماورا کی طرف دیکھا تھا، مگر خاصی بے یقین نظروں سے۔ سوری، میں نے سنا نہیں، کیا کہا آپ نے؟ اس نے دوبارہ سننا چاہا۔ کہا تو کچھ نہیں، آپ کی تعریف کی ہے بس، اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ اور میں اس تعریف کو کیا سمجھوں؟ تیمور کی نظریں ماورا کے چہرے کی سمت اٹھتے ہوئے بھی 100 بار لرزتی تھیں اور کانپتی تھیں، احتیاط کرتی تھیں۔ تعریف؟ اور کیا؟ ماورا نے اسے خوش بھی کیا تھا اور اسے خوش ہونے بھی نہیں دیا تھا۔ محض تعریف یا کچھ اور بھی؟ تیمور جان بوجھ کر اور ہی چکروں میں پڑنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا نا مسٹر تیمور، لمٹ کراس کرنے والے لوگ مجھے سخت ناپسند ہیں۔ ماورا نے اسے فوراً ہی کچھ دیر پہلی والی بات یاد دلا دی تھی، لیکن تیمور بیچارہ کیا کرتا، کتنی پابندیاں لگاتا خود پر، اور کتنے صبر سے کام لیتا۔ لیکن آپ یہ نہیں جانتے مس ماورا مرتضیٰ کہ دل حد میں نہیں رہتے اور نہ ہی رہنے دیتے ہیں۔ اپنی بات کا مطلب واضح کریں پلیز۔ ماورا کا لہجہ تیکھا ہوا تھا۔ کروں گا، ضرور کروں گا، مگر کبھی فرصت میں، ابھی وقت مناسب نہیں۔ تیمور نے نفی میں گردن ہلائی تھی اور ماورا لب بیچ کر رہ گئی۔ آپ جانتے ہیں وقت کبھی بھی مناسب نہیں ہوتا، اسے اپنے لیے خود مناسب بنانا پڑتا ہے، اور میں انہی لوگوں میں سے ہوں جو وقت کو اپنے لیے خود مناسب بناتے ہیں۔
اور وقت بھی انہی کے حق میں ہونے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ویل ڈن بیٹا جی، ویل ڈن۔ ایسے خیالات بس کوئی ہی رکھتا ہے، اور جو رکھتا ہے وہی مقدر کا سکندر بھی کہلاتا ہے۔ رضا حیدر قریب آتے ہوئے ماورا کی بات سن چکے تھے، اسی لیے انہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے اس کو سراہا تھا، اور اس کے سامنے تیمور کے برابر ہی آ کھڑے ہوئے تھے، اور ماورا ذرا سی الجھی ہوئی نظروں سے دیکھنے کے بعد فوراً ہی ان کی شناخت بھی کر بیٹھی تھی۔ اور رضا حیدر بھی، اس نے بے حد آہستگی سے لبوں کو جنبش دی تھی، اور وہ چونک گیا تھا، جبکہ رضا حیدر مسکرا رہے تھے۔ ارے آپ جانتی ہیں ابا کو؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ ان کو کون نہیں جانتا، ملک کے مشہور ترین بزنس مین ہیں آخر۔ ماورا خود ہی بات کو سنبھال گئی تھی، اور کسی کو احساس بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ بات تو ہے، بزنس مین تو یہ کمال کے ہیں، تیمور نے خاصے فخری انداز میں کہا تھا۔ کافی اچھی طرح جانتی ہوں، شاید اسی لیے تو میرے آئیڈیل بھی ہیں۔ ماورا بھی بہت ناپ تول کر بات کر رہی تھی۔ تھینک یو بیٹا، لیکن آپ کا تعارف حاصل نہیں ہوا ابھی تک، اور میں آپ کو پہچاننے کی کوشش میں ہوں، کیونکہ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھ رکھا ہے۔ رضا حیدر سچ مچ ماورا کو پہلی نظر دیکھ کر ہی سوچ میں پڑ گئے تھے کہ اسے پہلے کہاں دیکھا ہے، اور وہ کون ہے، اور تیمور ان کی اس کشمکش پہ مسکرا دیا۔ تھوڑا سا سوچیں تو آپ فوراً پہچان جائیں گے۔ تیمور نے انہیں اپنی طرف سے ایک اشارہ دینے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ پہچان وہ بہت پیچیدہ تھی۔ نہیں، یہ مجھے کبھی نہیں پہچانیں گے، کیونکہ یہ مجھے پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ البتہ یہ بات اور ہے کہ میں انہیں کئی بار دیکھ چکی ہوں۔ ارے چھوڑو بیٹا، کیوں الجھا رہے ہو؟ جلدی سے تعارف کرواؤ، ورنہ کوئی اور آ ٹکرائے گا۔ رضا حیدر نے خفگی سے تیمور کو متوجہ کیا، اور وہ ہنس پڑا۔ اوکے، تو ان سے ملیے، یہ ہیں فارا کی بیسٹ فرینڈ مس ماورا مرتضیٰ، اور ماورا مرتضیٰ جن کا میں نے چند روز پہلے آپ سے ذکر بھی کیا تھا۔ تیمور نے تو بڑی خوشی تعارف کروایا تھا، مگر رضا حیدر کی سماعتوں میں تو جیسے کسی نے کوئی پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا تھا، اور ان کے کانوں سے دھواں نکل گیا تھا۔ ماورا مرتضیٰ، انہوں نے زیر لب دہرایا۔ جی، ماورا مرتضیٰ، میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ آپ فیصل آباد گئے تو میں آپ سے ملواؤں گا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ وہی ماورا مرتضیٰ ہیں جن سے میں آپ کو ملوانا چاہ رہا تھا۔ تیمور نے تعارف کروانے کے ساتھ ساتھ انہیں حوالہ بھی دیا تھا، تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے، مگر وہ اس بات پہ غور کرتے یا کیا کرتے، ان کے تو اپنے ہی حواس اڑے ہوئے تھے۔ بابا، کس سوچ میں پڑ گئے ہیں آپ؟ خیریت؟ تیمور نے ان کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر بے ساختہ انہیں متوجہ کیا۔ نہیں، کچھ نہیں بیٹا، میں تو بس اسی سوچ میں ہوں کہ انہیں پہلے کہاں دیکھا ہے۔ رضا حیدر بمشکل بات بدلتے ہوئے اپنے اڑے بکھرے سے تاثرات کنٹرول کر پائے تھے۔ ہو سکتا ہے آپ نے مجھے پہلے کہیں بھی نہ دیکھا ہو، لیکن آپ کو میری شکل کسی سے ملتی جلتی لگ رہی ہو۔ ماورا رضا حیدر کو خود ہی وہ سارے نقطے سمجھا رہی تھی جو رضا حیدر کے ذہن سے بھی نہیں گزر رہے تھے، اور رضا حیدر نے ایک بار پھر چونک کر ماورا کی سمت دیکھا تھا۔ میں سمجھا نہیں بیٹا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ رضا حیدر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ حالانکہ سمجھدار تو بہت ہیں آپ۔ ماورا کا انداز کچھ عجیب سا ہو رہا تھا، لیکن اس نے فوراً ہی خود کو کنٹرول کر لیا تھا۔ لیکن کبھی کبھی سمجھداری بھی الجھن میں پڑ جاتی ہے، ذہن بھی ساتھ دینے سے انکار کر دیتا ہے، اور شاید میرے ساتھ بھی اس وقت یہی کچھ ہو رہا ہے۔ رضا حیدر نے سر جھٹکتے ہوئے اپنے ذہن پہ سوار الجھن کو بھی جھٹکنے کی کوشش کی تھی، مگر یہ الجھن اتنی چھوٹی یا اتنی بے ضرر بھی نہیں تھی کہ وہ یوں ہی اتنی آسانی سے جھٹک کر ذہن کو آزاد کر لیتے۔ اینی وے، آپ اس مسئلے کو چھوڑیں اور یہ بتائیں کہ آپ آج کل کیا کر رہے ہیں، آپ کا بزنس کیسا جا رہا ہے؟ ماورا نے تیمور کو چھوڑ کر رضا حیدر میں دلچسپی ظاہر کی تھی، اور تیمور اس کے اس انداز پہ بے ساختہ اتنی ہی دلچسپی سے مسکرا دیا تھا۔ میرا خیال ہے آپ لوگ باتیں کریں، اب مجھے یہاں سے چلنا چاہیے۔ تیمور نے ان دونوں کو اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا، لیکن ذرا خفگی سے۔ خیال تو اچھا ہے، لیکن آپ اس پہ عمل بھی کریں تو۔ ماورا نے کندھے اچکائے تھے، اور تیمور اس کی طرف سے ایسی لاپرواہی اور بے نیازی پا کر اندر سے تو جیسے تڑپ گیا تھا کہ وہ محض اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترس رہا تھا، اور وہ تھی کہ اسے وہاں سے ہٹانے کے در پہ تھی۔
ریئلی؟ چلا جاؤں یہاں سے؟ اس نے دوہرا کے اور اپنی بات پہ زور دے کر پوچھا۔ ارے نہیں بیٹا، تم کیوں جاؤ گے یہاں سے؟ تم یہیں رہو، باتیں کرو۔ مجھے اپنے دوست قیام سے بھی ملنا ہے، وہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ یہاں پہنچ چکا ہوگا۔ رضا حیدر تیمور کا کندھا تھپکتے ہوئے ماورا کو ایک بار پھر سرتاپا الجھی ہوئی اور کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر رہ گئے تھے، کیونکہ کوئی بھی سلجھی ہوئی ڈوری ہاتھ نہیں آئی تھی۔ لیکن سر، آپ اتنی جلدی جا رہے ہیں، مجھے تو آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ماورا چاہ کر بھی رضا حیدر کو انکل نہیں کہہ سکی تھی، اسی لیے اس نے انہیں سر کہہ کر مخاطب کر لیا تھا۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، ابھی مجھے کسی اور سے بھی ملنا ہے، رضا حیدر نرمی سے کہتے ہوئے وہاں سے ہٹ گئے تھے، اور تیمور باپ کے وہاں سے جاتے ہی پرسکون ہونے کے لیے ایک گہری سانس کھینچ کر رہ گیا تھا۔ تو اب کیا خیال ہے آپ کا؟ چلا جاؤں یا تھوڑی دیر کمپنی دیں گی یا ابھی؟ اس نے گلا کھنکار کے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ آپ کے بابا میں اور آپ میں بہت فرق ہے مسٹر تیمور حیدر، میں آپ کو نہیں، آپ کے بابا کو کمپنی دے رہی تھی، اب وہ چلے گئے ہیں تو… ماورا نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑی تھی۔ تو کیا ہوا؟ میں بھی تو انہی کا بیٹا ہوں نا، تیمور نے فخر سے کہا۔ جانتی ہوں آپ انہی کے بیٹے ہیں، اسی لیے تو کمپنی نہیں دے رہی، ماورا بڑی سے بڑی بات بھی بڑے نڈر انداز میں کہہ جاتی تھی۔ اف مس ماورا، آپ تو سچ مچ الجھا کے رکھ دیتی ہیں، تیمور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ وہم ہو گیا ہے آپ لوگوں کو اور کچھ نہیں، ماورا نے گردن موڑ کر اسٹیج کی طرف دیکھا۔ تو آپ ہمارا وہم دور کر دیں، اس نے آسان حل بتایا۔ جو لوگ خود الجھ رہے ہوں انہیں میں کیا الجھاؤں گی بھلا؟ وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اوکے، ان الجھی باتوں سے نکلتے ہیں اور ایک سیدھی سی اور سلجھی سی بات کرتے ہیں۔ تیمور نے اپنے مطلب کی بات کی طرف آنا چاہا تھا۔ کہیے، میں سن رہی ہوں۔ اس کا اطمینان اور اعتماد ایک سیکنڈ کے لیے بھی غائب نہیں ہوتا تھا، اور سامنے والا ہچکچا کے رہ جاتا تھا۔ میں آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا چاہتا ہوں۔ تیمور کے لیے اتنی سی بات کہنا بھی محال ہو رہا تھا، کیونکہ اس نے آج تک کبھی کسی لڑکی کے ساتھ اس لحاظ سے بات نہیں کی تھی، جس سے بھی گفتگو ہوتی تھی بزنس کے سلسلے میں ہی ہوتی تھی، اور ادھر ماورا تھی جو اس کے منہ سے کانٹیکٹ میں رہنے کی بات سن کر ضبط کا گھونٹ پی کر رہ گئی تھی، اور اس کا دل چاہا تھا کہ وہ فوراً سے پیشتر اسے انکار کر دے، صاف انکار، مگر نہ جانے اسے کیا ہوا تھا کہ وہ اپنا انکار نو کے زباں تک لا کر بھی رک گئی تھی، اور اپنا ہاتھ تیمور کے سامنے کر دیا، جس کا مطلب وہ فوراً ہی سمجھ گیا تھا، اور اس نے ماورا کے پھولوں کے گجرے سے سجے ہوئے ہاتھ پہ اپنا چمکتا دمکتا موبائل رکھ دیا تھا، جس کے ڈائل پیڈ کو شو کرتے ہوئے ماورا نے اپنا نمبر ڈائل کیا اور موبائل دوبارہ اس کے ہاتھ میں کی طرف بڑھا دیا۔ تھینک یو سو مچ مس ماورا، تھینک یو ویری مچ۔ تیمور کو یوں لگ رہا تھا جیسے ماورا نے اسے اپنا نمبر نہیں دے دیا بلکہ ہفتے اقلیم کی دولت دے دی ہو، اور وہ کھڑے کھڑے امیر ترین ہو گیا ہو۔ یو ویلکم، ماورا آہستگی سے کہتی فارا کی بہن ہمنا کی طرف بڑھ گئی تھی، جو 2 روز پہلے ہی فارا کی شادی میں شرکت کے لیے شارجہ سے آئی تھی۔ اوہ تھینک گاڈ، کچھ تو حاصل ہوا، تیمور نے شکر ادا کیا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب جو بھی مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا، وہ اس سے فون پہ رابطہ کر سکتا ہے۔ ارے ماورا، تم یہاں کھڑی ہو، ادھر فارا تمہارا پوچھ رہی ہے، تیل اور مہندی کی رسم شروع ہو چکی ہے، اب تمہاری باری ہے، اور وہ انتظار کر رہی ہے تمہارا۔ ہمنا نے اسٹیج کی طرف اشارہ کیا۔ اوکے چلیے، ماورا نے قدم آگے بڑھا دیے۔ ارے تیمور بھائی، آپ بھی آ جائیے نا، یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ ہمنا نے ماورا کے ساتھ آگے بڑھتے بڑھتے ذرا رک کر تیمور کو بھی ساتھ ہی بلا لیا تھا، اور اتفاقاً ایسا ہوا کہ آفاق کے ساتھ تیمور آ پہنچا تھا، اور فارا کے ساتھ ماورا بیٹھ گئی تھی، اور ایک ساتھ کئی فلیش چمک اٹھے تھے، جنہوں نے یہ ایک یادگار اور نادر و نایاب سین اپنی آنکھ میں مقید کر لیا تھا۔ کیا بات ہے، میرے کزن صاحب تمہارے پلو سے بندھے نظر آ رہے ہیں، خیر تو ہے؟ جیسے ہی ماورا نے ذرا سا تیل اس کے بالوں میں لگانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، فارا نے ساتھ ہی ایک مشکوک سا سوال بھی داغ دیا تھا، لیکن ذرا سرگوشی میں۔
یہ سوال تم اپنے کزن صاحب سے ہی کرتی تو زیادہ بہتر ہوتا. ماورا اس کے سوال کا کوئی بھی نوٹس لیے بغیر اس کے بالوں میں تیل لگانے کے بعد اس کی ہتھیلی پہ مہندی لگانے لگی تھی. ذرا فرصت ملنے دو، ان سے بھی کر لوں گی، لیکن تم تو کچھ بتاؤ بات کیا ہے. فارا کو مایوں کی دلہن بنے ہوئے بھی چین نہیں آ رہا تھا. اسے ماورا اور تیمور کے حوالے سے خود بد لگ گئی تھی. مجھ سے کانٹیکٹ میں رہنا چاہتے ہیں تمہارے کزن صاحب. ماورا کو بھی بھلا کیا ڈر، کیا لحاظ تھا. اس نے بلا جھجک صاف بات کہہ دی تھی. ارے سچ؟ فارا یکدم خوشی سے چیخ اٹھی تھی، اور آفاق اور تیمور کے ساتھ ساتھ کئی اور لوگ بھی گھبرا کے متوجہ ہوئے تھے. کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ آفاق پریشانی سے پوچھ رہا تھا. سوری، اٹس آل رائٹ. فارا اتنی جذباتیت پہ خجل ہو کے رہ گئی. لیکن کچھ تو ایسا ہوا ہے نا جس پہ تم نے اتنی خطرناک چیخ دے ماری ہے. آفاق حیرت اور تعجب سے دیکھ رہا تھا. بس وہ میں کسی بات پہ ایکسائٹڈ ہو گئی تھی اس لیے، فارا نے اب کی بار کافی آہستگی سے بتایا تھا. تو گویا بات خاصی اہم ہے. آفاق نے فارا اور ماورا دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تھا، اور ماورا کی نظریں بے ساختہ تیمور کی سمت اٹھی تھی. وہ بھی ان دونوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا. ہاں یار، بات تو بڑے پوائنٹ کی ہے. آخر ایسی بھی کیا بات ہے کہ اسٹیج پہ بیٹھی دلہن کے مارے ایکسائٹمنٹ کے چیخنے پہ مجبور ہو گئی؟ اور اس کا یہ سین اور یہ ایکسائٹمنٹ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی شادی کی مووی میں محفوظ ہو گیا ہے. تیمور نے بھی اس دلچسپ مسئلے میں مداخلت کرتے ہوئے فارا کا دھیان اس بات کی طرف دلایا تھا جن کا دھیان ان تینوں میں سے کسی کو بھی نہیں آیا تھا، اور اب تینوں ہی چونک گئے تھے. او مائی گاڈ، یہ کیا ہو گیا ہے؟ فارا نے بے ساختہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا، اور آفاق کا دل چاہا تھا کہ اپنا سر پیٹ ڈالے. وہ بوکھلاہٹ میں حرکتیں ہی ایسی کر رہی تھی. اور تیمور ایک جاندار سا قہقہا لگاتے ہوئے اسٹیج سے اتر گیا تھا. پاگل، میک اپ خراب کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ ماورا جھجلائی. یار، تمہارے بارے میں سوچ کر مجھے بہت ایکسائٹمنٹ ہونے لگی ہے. کاش جیسا میں سوچ رہی ہوں ویسا ہی ہو جائے. فارا نے اسٹیج پہ آفاق کے پہلو میں بیٹھ کر بھی ماورا کے حوالے سے نہ جانے کتنے خواب سجا ڈالے تھے. یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اینی ویز، مجھے اب اجازت دو، مجھے جانا چاہیے. رات کافی ہو چکی ہے. آپ لوگوں کا یہ فنکشن تو ابھی لیٹ نائٹ تک چلے گا. ماورا نے فارا کو مہندی اور تیل لگانے کے بعد ہی جانے کی اجازت چاہی تھی. لیکن ماورا، ابھی سب مہمانوں نے کھانا بھی کھانا ہے. پلیز تم کھانا تو کھا کر جاؤ نا. فارا نے اسے روکنا چاہا. سوری یار، تب تک میں لیٹ ہو جاؤں گی. اور امی کا تو تمہیں آلریڈی پتا ہے نا کہ وہ کتنا پریشان ہو جاتی ہیں. ماورا کے پاس امی کے نام کا ایک ایسا پوائنٹ ہوتا تھا کہ جہاں پہ آ کر فارا بھی اصرار کرنے کا ارادہ ترک کر دیتی تھی. اوکے، میں تیمور بھائی سے کہتی ہوں وہ تمہیں ڈراپ کر دیتے ہیں. فارا کے ذہن میں فوراً ہی تیمور کا خیال آیا. فارا، اس نے ایک دم اسے روکنا چاہا تھا، مگر تب تک وہ تیمور کو پکار چکی تھی. پلیز ماورا کو ڈراپ کر دیں گے؟ فارا کے مسکراتے ہوئے انداز پہ تیمور بھی اس کی چال سمجھ گیا تھا. سوری، میں ڈرائیور کے ساتھ ہی جاؤں گی. ماورا دو ٹوک انداز میں کہہ کر اسٹیج سے اتر گئی تھی، اور پیچھے وہ لوگ دیکھتے رہ گئے تھے، جبکہ تیمور کو کافی سبکی محسوس ہوئی تھی، لیکن پھر بھی برداشت کر گیا تھا کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں ماورا مرتضیٰ تھی. سرتاپا اس کی تمنا، سرتاپا اس کی خواہش. تیمور بھائی، فارا نے کچھ کہنا چاہا، لیکن کیونکہ تیمور کی سبکی وہ بھی محسوس کر چکی تھی. اٹس اوکے، پلیز ریلیکس. اس نے فارا کو پرسکون رہنے کے لیے تسلی دی تھی اور خود پیچھے ہٹ گیا تھا، جبکہ منزہ رحیم کے کہنے پہ ماورا ڈرائیور کے ساتھ میرج ہال کا احاطہ عبور کر گئی تھی. اتنی بے اعتباری کی وجہ؟ وہ کپڑے وغیرہ چینج کر کے ابھی اپنے بستر پہ سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ اس کے سیل فون پہ ایک اجنبی نمبر سے شکوہ نما میسج پہنچا تھا، اور وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں بھی جان گئی تھی کہ یہ نمبر کس کا ہے اور یہ شکوہ کیوں آیا ہے، کیونکہ اعتبار کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں تھی. اس نے میسج لکھا اور سینڈ کر دیا تھا. وجہ تو نمبر دینے کی بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی آپ نے دے دیا. یہ بھی تو ایک اعتبار ہی تھا نا. ایک اور میسج موصول ہوا تھا. آپ ہی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نمبر دینے کے پیچھے کوئی وجہ نہیں تھی؟ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہو.
اور یہ مت سمجھیں کہ نمبر میں نے آپ کو آپ پہ اعتبار کر کے دیا ہے. نو نیور. بلکہ نمبر تو میں نے یہ سوچ کر دیا ہے کہ میں نمبر تو میں چینج کر سکتی ہوں مگر اپنا گھر نہیں. گھر تک کیسے لے آتی؟ اور ویسے بھی گھر تک تو میں آپ کو پہلے روز بھی نہیں لے کر آئی تھی تو آج بھلا کیسے لا سکتی تھی؟ اس نے ایک اور میسج لکھ کر سینڈ کا بٹن پریس کر دیا تھا اور اگلے چند سیکنڈز میں ہی اسے تیمور حیدر کے نمبر سے تیسرا میسج موصول ہوا تھا جس میں اس نے محض ایک اسمائل پاس کرتا آئیکن سینڈ کیا تھا اور ساتھ ہی چوتھا میسج بھی آ گیا. اور اگر آپ کو وہ یاد ہے تو یہ بھی یاد ہوگا کہ اگر اس روز میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر باز نہیں آیا تھا تو آج کیسے آ سکتا تھا؟ اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ہر بار بندہ ناکام نہیں ہوتا، کبھی کبھی کامیاب بھی ہو جاتا ہے. ماورا نے اسے پہلے روز کا حوالہ دیا تھا تو جواباً تیمور نے بھی اسے پہلے روز کا ہی حوالہ دے کر کرنٹ لگایا تھا اور وہ یکدم اپنے بستر سے اٹھ بیٹھی تھی. کیا مطلب ہے آج سے کیا مراد ہے آپ کی؟ ماورا اس کے میسج کا مفہوم سوچ کر ہی گھبرا گئی تھی کہ تیمور حیدر نے اس کا پیچھا تو نہیں کیا. مطلب اور مراد آپ سمجھ چکی ہیں مس ماورا مرتضی، اور سمجھے ہوئے کو اور کیا سمجھاؤں. اس کے میسجز کھٹا کھٹ موصول ہو رہے تھے اور ماورا کا دل بری طرح دھڑک اٹھا تھا. عافیہ بیگم کے خیال سے ہی اس کے اوسان خطا ہونے لگے تھے. تو آپ نے مجھے فالو کیا ہے؟ ماورا نے بڑے صبر اور بڑے تحمل سے کام لیتے ہوئے اسے جواب دیا تھا. آف کورس مجبور تھا، اور کیا کرتا. اپنے مزاج، اپنی شخصیت، اپنے مقام سے بہت نیچے آنا پڑا اور بقول میرے دوست کے کہ ایسے معاملے میں انسان کو ویسا ہونا ہی پڑتا ہے جیسا وہ نہیں ہوتا. میں بھی ایسا نہیں تھا مگر ہو گیا ہوں. چور راستے اپنا بیٹھا ہوں. معافی چاہتا ہوں. تیمور کے لکھے ہوئے الفاظ ایسے تھے کہ ماورا چند ثانیے کے لیے کچھ کہہ ہی نہیں سکی تھی. آپ اس وقت کہاں ہیں؟ اس نے قدرے ٹھہر کر پوچھا. آپ کے بالکل سامنے لیکن چند قدم دور. اس کا جواب بالکل مختصر تھا اور ماورا بوکھلاہٹ کے مارے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی. یہ کیا حرکت ہے مسٹر تیمور حیدر؟ اس نے تیزی سے میسج ٹائپ کیا. کہا نا مجبور تھا، اور مجبوری میں انسان کچھ بھی کر جاتا ہے. اگر آپ میرے ساتھ آ جاتی تو یقیناً آپ اس خوف سے بچ جاتی اور میں اس حرکت سے بچ جاتا. وہ اپنے میسجز اور اپنے الفاظ سے بھی زیادہ مطمئن اور پرسکون لگ رہا تھا. پلیز یہاں سے چلے جائیں. اگر کسی کو محسوس ہو گیا کہ گلی میں کوئی ہے جو تو اچھا نہیں ہوگا. پلیز. ماورا اپنے بستر سے اٹھ کر اپنے گھر کے صحن میں جلے پیر کی بلی کی طرح پھر رہی تھی، چکر کاٹ رہی تھی. اوکے چلا جاتا ہوں لیکن ایک نظر دیکھنے کے بعد. اس نے شرط رکھی. سوری میں دروازہ نہیں کھول سکتی. وہ بتک گئی. اور میں دروازے سے جا نہیں سکتا. اس کی طرف سے صاف انکار تھا. مسٹر تیمور حیدر. وہ جیسے بنا اٹھی تھی. یس. وہ تو جیسے جی جان سے متوجہ ہوا تھا. پلیز. اس نے یک لفظی میسج سینڈ کیا. آر یو شور؟ یس. تو پھر دروازہ مت کھولیں لیکن پلیز ایک بار دروازے تک تو آ جائیں تاکہ مجھے احساس تو ہو کہ آپ سے مل کر آیا ہوں. تیمور وہاں سے جانے کے لیے آمادہ ہو چکا تھا اور فی الحال ماورا کے لیے یہ بھی غنیمت تھا کہ وہ مان گیا ہے. اوکے. وہ میسج سینڈ کرتے ہوئے بے آواز قدموں سے چلتی دروازے تک آ گئی تھی. تھینک یو. اللہ حافظ. تیمور کی بھاری مگر دھیمی آواز ماورا کے کانوں تک پہنچی تھی اور اس کی برداشت کی حد ہو گئی تھی. وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں اور اپنے لب بیچ کے رہ گئی تھی. اللہ حافظ. جواباً اس نے بھی تو کچھ کہنا ہی تھا اور جیسے ہی اس نے اللہ حافظ کہا تو اگلے ہی لمحے اسے تیمور حیدر کے قدموں کی چاپ اپنے گھر کے دروازے سے دور ہوتی سنائی دی تھی اور ماورا نے سکھ کا سانس لیتے ہوئے دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور اس نے اعصاب ذرا ٹھکانے پہ آتے ہی جھنجھلا کر اپنا سیل فون بستر پہ پھینکنے والے انداز میں پٹک دیا تھا. وہ مجبور تھی تو صرف عافیہ بیگم کی وجہ سے، ورنہ ماورا مرتضی اس بات اور اپنی ضد سے پیچھے ہٹ جاتی یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا. ایکسکیوز می مسٹر تیمور حیدر، کون سے روم میں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ ولید نے ہوٹل کے استقبالیہ پہ رکتے ہوئے تیمور کے بارے میں استفسار کیا تھا. جسٹ 1 منٹ سر. استقبالیہ پہ موجود لڑکی نے تمام رومز کا ریکارڈ چیک کرنے کے لیے ٹائم مانگا تھا.
سر مسٹر تیمور حیدر کے نام سے تو مین رومز ریزروڈ ہیں. اب یہ نہیں پتا کہ مسٹر تیمور حیدر خود کون سے روم میں ٹھہرے ہوئے ہیں. اس نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہتے ہوئے ولید کی طرف دیکھا تھا. اوکے آپ روم نمبرز بتا دیں. وہ اپنا موبائل نکالتے ہوئے بولا. او شیور. اس نے فوراً نمبر چیک کیے. 122 123 اور 124. اس نے تینوں نمبرز بتا دیے تھے اور ولید سر ہلاتا ہے اس کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے ہٹ گیا تھا اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے تیمور کا نمبر بھی ڈائل کر لیا تھا. لیکن اس کے نمبر پہ رنگ تو جا رہی تھی مگر وہ ریسیو نہیں کر رہا تھا. اور پھر ایک بار 2 بار 3 بار اور نہ جانے کتنی بار اس نے تیمور کے نمبر پہ ٹرائی کر کے دیکھ لیا تھا مگر اس کی طرف سے کال ریسیو نہیں ہوئی تھی اور ولید جھنجھلاتا ہوا 3rd فلور پہ آ گیا تھا. وہ ابھی سو کر ہی اٹھی تھی کہ اس کا سیل فون بجنے لگا تھا اور اس نے بمشکل اپنے شولڈر کٹ بال سمیٹتے ہوئے موبائل اٹھا کر کان سے لگا لیا. ہیلو. اس کی آواز نیند سے بوجھل تھی اور دوسری طرف ساشا اس کی آواز سنتے ہی تپ اٹھی تھی. عزت تم ابھی تک سو رہی ہو؟ ساشا کی آواز خاصی بلند تھی. اٹھ گئی ہوں یار اٹھ گئی ہوں. عزت اب بھی دھیمی سی آواز میں بول رہی تھی. ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ ہاں دیکھا ہے. ابھی تو بہت وقت پڑا ہے یار. عزت بہت ریلیکس تھی. عزت پتا ہے نا کہ بیوٹیشن نے کیا کہا تھا؟ ہمیں جلدی پہنچنا ہوگا. پلیز جلدی کرو. اسی بیوٹیشن نے فارا کو بھی تیار کرنا ہے. ساشا کو پتا تھا جب تک وہ اس طرح جلدی نہیں مچائے گی عزت تب تک کسی چیز کا کوئی نوٹس نہیں لے گی. تو کر لے پہلے فارا کو تیار کر لے. اس نے بڑے اطمینان سے کندھے اچکائے. عزت فارا دلہن ہے اور دلہن سب سے آخر میں تیار ہوتی ہے. ساشا زچ ہوئی تھی. حالانکہ دلہن کو سب سے پہلے تیار ہونا چاہیے. عزت اس لائن پہ ہی نہیں آ رہی تھی. عزت میں تمہارے روم میں آ رہی ہوں. ساشا نے دوسرا حل سوچا. موسٹ ویلکم یار. میں دروازہ کھلا چھوڑ رہی ہوں. عزت بیڈ سے اٹھی اور ڈھیلے ڈھالے قدموں سے چلتی ہوئی دروازے تک آئی اور بڑے سکون سے دروازے کا لاک کھول دیا تھا اور ادھر ولید نے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور دستک دے ڈالی تھی. ارے تم پہنچ بھی گئی. عزت نے حیرت سے کہتے ہوئے ہینڈل گھما کر یکدم دروازہ بھی کھول دیا تھا اور پھر بے ساختہ گڑبڑا کے رہ گئی تھی. آپ؟ عزت کے ہونٹوں پہ بمشکل یہ لفظ ادا ہوا تھا اور دوسری طرف تو ولید کا اس سے بھی زیادہ برا حال ہوا تھا اور وہ عزت کو یوں اچانک اس حلیے میں اپنے سامنے دیکھ کر سچ مچ چٹپٹا گیا تھا بلکہ اس کے تو ماتھے سے پسینے کے قطرے پھوٹ آئے تھے. اس نے انتہائی ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزرز پہ ڈھیلا ڈھالا سا سلیو لیس ٹاپ پہن رکھا تھا اور ٹاپ کا گلا فرنٹ اور بیک سے اچھا خاصا ڈیپ تھا اور اسی ڈیپ گلے کی وجہ سے ولید خود بھی گھبرا گیا تھا اور اس کی نظریں بھی گھبرا گئی تھیں اور یہی کچھ عزت کے ساتھ بھی ہوا تھا اور اس نے دوسرا کوئی بھی لفظ کہے بغیر یکدم فون بند کر دیا تھا. ساتھ ہی کھٹاک سے دروازہ بھی بند کر ڈالا تھا. اف یہ کیا ہو گیا اچانک. عزت دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامتی ایک گہری سانس خارج کرتی ڈریسنگ روم کی طرف بھاگی تھی. اس نے خفت اور شرم کی تپش چہرے پہ سے کم نہیں ہو رہی تھی اور ایسی کیفیت اس کے ساتھ پہلی بار ہوئی تھی. آج کے فنکشن کا ٹائم کیا ہے؟ وہ ناشتہ کرنے کے بعد کچن میں کھڑی برتن سمیٹ رہی تھی جب عافیہ بیگم کچن کے سامنے سے گزرتے ہوئے کچن کے دروازے میں ہی رک گئی تھیں. شام 5 بجے کا ٹائم ہے لیکن میں 4 بجے گھر سے جاؤں گی. انفیکٹ فارا جلدی آنے کا اصرار کر رہی تھی. ماورا نے سنک میں ہاتھ دھو کر کچن کے دروازے سے لٹکتے تولیے سے ہاتھ پوچھتے ہوئے جواب دیا تھا. اتنی جلدی کیوں؟ شادیوں کے فنکشن تو بہت لیٹ ہوتے ہیں. انہیں حیرانی ہوئی تھی. جی ہوتے ہیں مگر آپ کو پتا ہے اس کی بارات کراچی سے آئی ہوئی ہے. وہ لوگ 2 دن سے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ فنکشن ذرا جلدی ہو جائے تو وہ بھی ذرا جلد از جلد واپس کراچی پہنچ جائیں گے کیونکہ انہوں نے پلین کی ٹکٹیں پہلے ہی ریزرو کروا رکھی ہیں. ادھر رخصتی ہوگی اور ادھر واپسی. ماورا نے جواب خاصا تفصیلی دیا تھا. ٹھیک ہے لیکن کوشش کرنا کہ تم آج بھی ذرا جلدی ہی واپس آ جاؤ. وہ کہتے ہوئے واپس پلٹی تھیں. جی انشاءاللہ جلدی جاؤں گی تو جلدی ہی واپس آؤں گی نا. ماورا نے اس بات میں سر ہلایا. اوکے اللہ حافظ.
وہ خدا حافظ کہہ کے آگے بڑھ گئی تھیں اور جواباً ماورا انہیں فی امان اللہ کہتی ان کے پیچھے دروازے تک آئی اور پھر ان کے دروازہ عبور کرتے ہی دروازہ بند کر کے بڑے سست اور ڈھیلے ڈھالے قدموں سے چلتی ہوئی برآمدے سے پیچھے تخت پہ آ بیٹھی تھی. ماورا بیٹا. بیگل ناشتہ کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی تھیں. وہ صبح فجر کے وقت اٹھتی تھی اور ناشتہ کرنے تک قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف رہتی تھیں، اس لیے بیٹھے بیٹھے تھک جاتی تھیں اور ناشتہ کرنے کے بعد فوراً اکثر تھوڑا آرام کرنے کی غرض سے لیٹ جاتی تھیں، کیونکہ آج کل گھر کو سنبھالنے کے لیے ماورا موجود تھی، اس لیے اس طرف سے قدرے بے فکر پھر رہی تھیں آج کل. ماورا کی طرف سے کوئی بھی جواب نہ پا کر وہ بالآخر اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی تھیں. جی بیگل، کیا بات ہے؟ وہ اس کے قریب آ بیٹھی تو تب کہیں جا کر ماورا کی سوچ کا تسلسل ٹوٹا تھا اور وہ چونک کے ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی. یہی بات میں تم سے پوچھنے والی تھی. صبح سے دیکھ رہی ہوں تمہارا چہرہ اترا اترا سا نظر آ رہا ہے، ورنہ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا. بیگل اس کا چہرہ تھوڑی سی پکڑ کر اپنے سامنے کیا. بیگل، میں رضا حیدر کے بیٹے کی وجہ سے بہت پریشان ہوں. وہ کسی اور ہی راستے پر چل پڑا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی اکسا رہا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس راستے پہ چلنا میرے عہد اور میرے ارادوں کا حصہ نہیں ہے. میرا ارادہ اور ہے، میرا عزم اور ہے، اور میرا راستہ اور میری منزل بھی اور ہے. میں کیسے سمجھاؤں اس کو؟ ماورا حقیقتاً پریشان تھی اور بیگل بھی اس کی بات سن کر متفکر ہو گئی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے. آخر کوئی چھوٹی موٹی بات تو تھی نہیں کہ وہ جسے سن کر پرسکون رہتی. کیوں؟ کیا کہتا ہے؟ انہوں نے آخر کچھ تو پوچھنا ہی تھا. کچھ نہیں کہتا، کچھ نہیں، لیکن اس کے ارادے اس کی باتوں سے ظاہر ہوتے ہیں. اس کا جھکاؤ لگاؤ بھی میں محسوس کر چکی ہوں، لیکن اس کی یہ لگن میرے حواسوں پہ اثر نہیں کر سکتی. وہ یہ نہیں جانتا. ماورا مٹھیاں بیچتے ہوئے کہہ رہی تھی. پھر کیا کرو گی؟ بیگل کا دل کانپ گیا تھا. روکوں گی اسے، باز رکھوں گی، سمجھاؤں گی، لیکن پھر بھی اگر نہ سمجھا، نہ باز آیا اور نہ رکا تو؟ بیگل اس کی اگلی بات سنتے ہوئے ڈر رہی تھیں. تو پھر وہی ہوگا جو وہ چاہے گا، اس نے کہتے ہوئے اپنے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے تھے. وہ کیا چاہے گا بھلا؟ بیگل گھبرا رہی تھی. یہ میں نہیں جانتی، مگر پھر بھی ہوگا وہی جو اس کی چاہت ہوگی، اور اس چاہت کا ذمہ دار وہ خود ہوگا. ماورا کا لہجہ سخت ہو چکا تھا. یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ یہ غلط ہے ماورا، یہ سب غلط ہے، ایسا کچھ مت کرنا. بیگل نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا تھا. یہ سب غلط ہے تو کیا اس کا میرا پیچھا کرنا ٹھیک ہے؟ یا اس کا رات کے 1 بجے میرے گھر کے دروازے کے سامنے چکر لگانا ٹھیک ہے؟ کیا اس کا میرے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا ٹھیک ہے؟ کیا اس کا مجھے اپنی طرف مائل کرنا ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ سب ٹھیک ہے تو پھر جو کچھ اس کے بعد ہوگا وہ سب بھی ٹھیک ہی ہوگا. اس نے انہیں اپنا فیصلہ 2 ٹوک سنایا تھا. اف میرے اللہ، یہ کن کن چکروں میں پڑ گئی ہو تم؟ میں نے کبھی یہ تو نہیں سوچا تھا، اور نہ ہی تمہیں اس طرح کا کوئی سبق دیا تھا. بیگل کا دماغ معاف ہونے لگا تھا. میں بھی یہ سب نہیں چاہتی تھی، اور مجھے بھی یہ سب پسند نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی باز نہ آئے تو میں بھلا کیا کر سکتی ہوں؟ میں آخر کب تک اسے اوائڈ کروں گی؟ کب تک؟ ماورا ابھی تک اپنی جگہ پہ درست تھی، لیکن بیگل کیا کہتی؟ آخر معاملہ دل کا تھا. تو پھر آج تم شادی پہ مت جاؤ. بیگل نے ایک معصوم اور بچکانہ سا حل نکالا. کیوں؟ اس سے کیا ہوگا؟ نہ وہ تمہیں دیکھے گا اور نہ ہی کوئی پیش رفت کرے گا. بات جہاں ہے وہیں پہ رہ جائے گی. انہوں نے وضاحت کی. بیگل، وہ مجھے دیکھ بھی چکا ہے، پیش رفت بھی کر چکا ہے. بس اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ بات کہاں تک جاتی ہے اور میں کیا قدم اٹھاتی ہوں. اینی وے، آپ پھر بھی یہی دعا کیجئے کہ رضا حیدر کا بیٹا مجھ سے دور رہے، ورنہ پھر. ماورا کہتے ہوئے یک دم تخت سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور بیگل جواباً کچھ کہہ بھی نہیں سکی تھی. وہ تو جہاں کی تہاں بیٹھی رہ گئی تھیں. فارا اور آفاق کا نکاح
دن کے وقت فارا کے گھر پہ ہی ہو گیا تھا، اسی لیے شام 5 بجے اپنے مقررہ ٹائم پہ دلہن بنی فارا کو اسٹیج پر لا کر بٹھا دیا گیا تھا، اور تب تک تقریباً سبھی مہمان بھی آ چکے تھے، کیونکہ بارات کراچی سے فیصل آباد لانے کی وجہ سے اشتیاق یزدانی نے بہت کم لوگوں کو بارات میں انوائٹ کیا تھا، زیادہ لوگ ولیمے میں ہی انوائٹڈ تھے، اس لیے جتنے بھی باراتی تھے وہ ان کے ساتھ ہی وقت پہ میرج ہال پہنچ گئے تھے اور فنکشن بڑی جلدی شروع ہو گیا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، آفاق نے دلہن بیٹھی بنی فارا کو دیکھتے ہی سرگوشی کی تھی، اور فارا ابھی اپنی اس تعریف پہ ٹھیک طرح سے خوش بھی نہیں ہو پائی تھی کہ اچانک ہی ان کے عقل میں چند آوازوں کا ملا جلا سا کہا بلند ہوا تھا، اور ان دونوں نے ہی بے ساختہ چوک کر اپنے عقل میں دیکھا تھا، جہاں عزت، ساشا، علیشا، ہمنا کی دونوں بچیاں بھی موجود تھیں۔ اوئے ہوئے، بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں جناب، گھر جانے کا ویٹ بھی نہیں کیا، ساشا نے آفاق کو چھیڑا تھا۔ کیا کروں مائی ڈیئر سسٹر، اتنی خوبصورتی دیکھ کر صبر ہی نہیں ہوا، آفاق نے بیچارگی سے کہا۔ اوہو، اسٹیج پہ یہ حال ہے تو جہاز میں کیا کریں گے؟ رخصتی کے بعد واپسی کی کوف بھی اٹھانا باقی ہے ابھی، عزت نے آفاق کو واپسی کے سفر سے ڈرایا تھا۔ اتنا اچھا اور اتنا خوبصورت ہم سفر ساتھ ہو تو پھر کیسی کوفت اور کیسی بوریت۔ واہ، کیا کمال بات ہے یار، بیٹھے بیٹھے ہی شاعر ہو گئے ہو، ساشا نے مذاق اڑایا۔ جس کو بیٹھے بیٹھے اتنی خوبصورت بیوی مل جائے تو بندہ شاعر ہو ہی جاتا ہے، اس نے کہتے ہوئے کندھے اچکائے۔ عزت، بابا تمہارا پوچھ رہے تھے۔ تیمور اور ولید اسٹیج کے قریب آ کر ٹھہرے ہی تھے کہ تیمور کو رضا حیدر کا پیغام یاد آ گیا، اور عزت ولید کو دیکھتے ہی صبح والا واقعہ یاد کرتے ہوئے نظریں چرا اٹھی تھی، جبکہ ولید تو پہلے ہی اس کی طرف دیکھنے سے کترا رہا تھا۔ جی اچھا، وہ آہستگی سے سر ہلا کر کہتے ہوئے آفاق اور فارا کے صوفے کے پیچھے سے نکل کر سامنے آ گئی تھی۔ ہیلو، کیسے ہیں آپ؟ وہ ولید کے پاس سے چپ چاپ گزر جاتی، یہ بھی ممکن نہ تھا۔ الحمدللہ بہت اچھا ہوں اور اچھے حال میں ہوں، اس نے لاپرواہی ظاہر کی تھی۔ نظر تو آ رہا ہے، وہ آہستگی سے کہتے ہوئے اس کے پاس سے گزر گئی تھی، اور ولید اتنی ہی آہستگی سے سر جھکائے رہ گیا تھا۔ ولید، تیمور نے آہستگی سے اسے ٹھوکا دیا۔ ہاں، وہ چونک کے سیدھا ہوا۔ سامنے دیکھو، تیمور نے بغیر اشارہ کیے اسے متوجہ کیا تھا، اور ولید نے بڑے ہی غیر محسوس انداز میں سامنے دیکھا تھا، اور سامنے سے آتی لڑکی کو دیکھ کر ولید کی نظریں واقعی چند ثانیے کے لیے ٹھہر سی گئی تھیں۔ اس لڑکی کی شخصیت کتنی باوقار، کتنی مضبوط اور کتنی پر اثر ہے، یہ تو پہلی نظر دیکھ کر ہی محسوس ہو رہا تھا، اور اس کی خوبصورتی اور اس کی ڈریسنگ دیکھ کر تو ولید دل ہی دل میں اسے سراہنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ بتاؤ، تیمور نے اسے ٹھوکا دیا۔ ماورا مرتضیٰ، یہ ماورا مرتضیٰ ہے نا؟ ولید نے اس کی چال ڈھال اور رکھ رکھاؤ سے ہی پہچان لیا تھا کہ وہ لڑکی اور کوئی نہیں ماورا مرتضیٰ ہی ہے، کیونکہ تیمور نے اس کی شخصیت کا نقشہ ہی کچھ ایسا کھینچ کے بتایا تھا کہ ولید کے ذہن میں سب کچھ فٹ ہو گیا تھا۔ ہاں، فیصل آباد میں اس طرز کی صرف ایک ہی لڑکی ہو سکتی ہے، اور وہ ہے ماورا مرتضیٰ، تیمور نے جیسے فخر سے کہا تھا، اور ولید نے واقعی سراہنے والے انداز میں بھویں اچکائی تھیں۔ ہیلو، وہ ان کے پاس سے گزر رہی تھی کہ تیمور نے جان بوجھ کے اسے مخاطب کر لیا تھا، لیکن وہ رکی نہیں تھی، اور تیمور خوش ہوتے ہوتے رہ گیا۔ ایکسکیوز می مس ماورا، اس نے بے ساختہ اسے پکارا تھا۔ یس، ماورا ٹھہری تھی مگر پلٹی نہیں۔ پلیز جسٹ 5 منٹس، وہ اسے روکنا چاہتا تھا۔ وائی؟ ماورا بہت رف ہو رہی تھی، اور تیمور اپنی ایسی عزت افزائی کے باوجود بھی کوئی انسلٹ اور کوئی کمی محسوس نہیں کر رہا تھا۔ میں نے آپ کو کسی سے ملوانا تھا، تیمور نے وجہ بتائی۔ مجھے آپ سے ملنا پسند نہیں ہے تو کسی اور سے کیسے مل سکتی ہوں؟ ماورا نے اس کی سمت پلٹتے ہوئے اسے ایک منہ تو توڑ قسم کا جواب دیا تھا۔ میری بات تو چلے ٹھیک ہے، لیکن کسی اور نے بھلا کیا کیا ہے؟ کیا قصور ہے کسی اور کا؟ تیمور بڑے موڈ میں پوچھ رہا تھا۔ ان کا قصور یہ ہے کہ ان سے ملوانے والے آپ ہیں، آپ مسٹر تیمور حیدر، آپ۔ لیکن مس ماورا، تیمور نے کچھ کہنا چاہا تھا مگر وہ درمیان میں ہی ٹوک گئی تھی۔ پلیز جسٹ اسٹاپ اٹ، میں یہاں اپنی دوست کی شادی میں آئی ہوں، لوگوں سے تعلقات بڑھانے نہیں۔
ماورا خاصے دو ٹوک اور بے لچک انداز میں کہہ کر پلٹی اور اسٹیج کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ اس کے پیچھے ولید تیمور کی حالت دیکھ کر لوٹ پوٹ ہو گیا تھا، اور پھر اس نے جب تیمور کو دیکھا تھا اس کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ جی بابا، آپ نے بلوایا تھا؟ عزت بڑی ترنگ میں آ کر رضا حیدر کے پاس کھڑی ہوئی تھی اور وہ اپنے دوست سے بات کرتے کرتے رک گئے تھے۔ جی ہاں بیٹا، بلوایا تھا، ان سے ملو، یہ ہے میرے دوست قیام مرزا۔ انہوں نے اپنے ہم عمر آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ ہائے انکل، کیسے ہیں آپ؟ عزت بہت خوشگوار لہجے میں بولی تھی، اور اس کی آواز پہ کسی اور کے ساتھ باتوں میں مصروف قیام مرزا کا بیٹا ایک دم ہی اس کی طرف پلٹا تھا۔ ہیلو بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سناؤ؟ قیام مرزا عزت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ فائن، عزت نے مسکرا کر کہا۔ اور بیٹا، ان سے ملو، یہ ہے میرے دوست کا اکلوتا بیٹا مونس مرزا۔ رضا حیدر نے بہت ہی پرشوق اور گہری نظروں سے عزت کو دیکھتے ہوئے مونس مرزا کا تعارف کروایا تھا۔ ہیلو، عزت نے اب کی بار بہت نارمل سا ہیلو کہا تھا۔ ہائے، جبکہ مونس مرزا نے بڑی خوشی اور جیسے بڑے استحقاق بھرے انداز میں اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ آپ کیسے ہیں؟ عزت نے اس کا ہاتھ یکسر نظر انداز کر ڈالا تھا۔ قیام مرزا اور رضا حیدر اسے دیکھ کر رہ گئے تھے، جبکہ مونس مرزا نے اپنی مٹھی اور اپنے ہونٹ بیچ لیے تھے۔ اور پھر عزت نے محسوس کیا تھا کہ شادی کے تمام فنکشن میں اور فیصل آباد سے لے کر کراچی تک کے سفر میں کے دوران بھی مونس مرزا کی نگاہیں اس کے گرد ہی پھر رہی تھیں۔ اس کی نگاہوں کا مرکز صرف وہی رہی تھی، اور عزت کو اس طرح دیکھنا ذرا بھی پسند نہیں آیا تھا، اور وہ دل ہی دل میں غصے سے بل کھاتی ہوئی گھر آئی تھی۔ اینڈ آف دی ایپیسوڈ، باقی سنیے آئندہ۔